الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ حضرات گرامی، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرہ، آپ کے کارنامے کچھ ایسے عجیب ہیں اور آپ کے کاموں نے تاریخ میں کچھ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان میں ایک بڑا کارنامہ تو آپ کا مدارس کا قیام ہے کہ آپ نے دین کو اپنی اصلی تعبیرات کے ساتھ باقی رکھنے کا ایک انتظام کیا مدارس کی شکل میں۔ دوسرا بڑا کارنامہ آپ کی تصانیف ہیں، جس میں آپ نے جدید فلسفوں، قدیم فلسفوں، تجربیت، عقلیت کے نام پر جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، تو ان کے حل میں اس تناظر میں آپ نے جو علم الکلام جدید کی ایک داغ بیل ڈالی، یہ آپ کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی آپ نے علوم اسلامیہ کی بقا و اشاعت میں حائل رکاوٹوں کو بھی دور کیا، یعنی علم الکلام جدید مدون کر کے آپ نے رکاوٹوں کو بھی دور کیا، رستہ صاف کر کے پھر آپ نے مدارس قائم فرما کر ایک اقدامی کام بھی کیا۔ یعنی علوم اسلامیہ کی بقا میں آپ نے مثبت منفی ہر طریقے سے کام کیا ہے۔ منفی رکاوٹیں جو تھیں ان کو بھی آپ نے دور کیا، اور پھر مثبت طریقہ سے آپ نے ایک مدارس کے نام سے ایک سٹیج بھی ایسا فراہم کیا کہ جس سے آج تک اسلامی علوم اپنی اصلی تعبیرات کے ساتھ پڑھائے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے علم الکلام کے دو نقطے خاص طور پر میرے ذہن میں آئے، بلکہ جنہوں نے میرے ذہن کو کیچ کیا ہے، حضرت کی تصانیف کی طرف متوجہ کیا ہے، تو اس میں دو چیزیں نہایت اہم ہیں کہ ایک تو آپ نے دقیق فلسفی مسائل کو گرد و پیش کی مشاہداتی حسی مثالوں سے بھی ثابت کیا، اور دوسرا کام ہے کہ آپ کے کتابوں میں، آپ کی تصنیفات میں ایک دعوتی رنگ ہے اور ایک سوز جگر ہے۔ تو دل سوزی اور ہمدردی کے ساتھ آپ نے مسلمانوں کو علم الکلام کے مسائل کی تلقین فرمائی ہے۔ تو جس کو اقبال نے کہا ہے کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ان دقیق مسائل کی تلقین کا ایک اسلوب ہے۔ تو اس کے نمایاں پہلو یہ ہیں کہ آپ نے اس میں دعوتی رنگ پیدا کیا ہے اور نہایت دل سوزی کے ساتھ، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے حضرت کی ایک عبارت پڑھوں گا کہ جس سے آپ کی دل سوزی اور آپ کی دعوت میں آپ کا خون جگر کس طرح شامل ہے، اس کا نمونہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ نے دقیق مسائل کی حسی مثالیں بھی دی ہیں، تو اس طرح گویا کہ آپ کی تصانیف کے دو پہلو ہیں، دقیق بھی اور عام فہم بھی، کہ جس سے دونوں طرح کے لوگ یکساں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت قدس سرہ کی متعدد تصانیف ہیں اور ان کے مختلف درجات ہیں، ان میں بعض تصانیف نہایت آسان بھی ہیں۔ تو ان آسان تصانیف میں ایک کا خلاصہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔
تو ایک کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت کی ایک مشہور کتاب ہے حجت الاسلام۔ تو حضرت کی تصانیف میں یہ ایک نہایت مختصر کتاب ہے۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ اس کتاب کو اجالہ نافعہ اور کبھی اجالہ مقدسہ سے تعبیر فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محدث جلیل حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری قدس سرہ اس کتاب کی بڑی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس کتاب کو گھر گھر پھیلنا چاہیے، مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور غیر مسلموں کے دروازوں تک بھی یہ کتاب پہنچنی چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی اس کتاب سے استفادہ کی بڑی پرزور سفارش فرمائی تھی۔ آپ کی کتاب تبصرے نام سے ایک چھپی ہوئی ہے، تو اس میں اس کتاب پر بھی تبصرہ موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے مضامین بھی اتنے واضح ہیں کہ وہ دل میں اترتے چلے جاتے ہیں اور اس کے دلائل بھی انتہائی مؤثر ہیں۔ تو مضامین کی وضاحت اور دلائل کے مؤثر ہونے کی وجہ سے آپ نے بھی اس کی سفارش کی تھی کہ اس کو بھی ہر خاص و عام کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب عقائد اسلامیہ کی ایک جامع کتاب ہے، تو اس کے بارے میں ہم کچھ خلاصے آپ کے سامنے عرض کریں گے، تو شاید 8-10 نشستوں میں ہم یہ کتاب مکمل کر سکیں۔ تو امید ہے پہلے بھی ہم نے توثیق الکلام کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو آپ نے اس کو بھی پسند کیا۔ تو یہ کتاب بھی ہم آپ کے سامنے اپنے انداز میں مختصر اور آسان انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ کتاب کے پورے مطالب آپ کے سامنے آ جائیں۔ کتاب میں ہم کوئی کمی کوتاہی انشاءاللہ نہیں کریں گے، انداز کچھ آسان اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرات محترم، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کی تصانیف کی ایک عام خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں تصنیفات میں دعوتی رنگ ہے اور پورے خون جگر اور دل سوزی کے ساتھ آپ نے لوگوں کو اسلامی علوم کی تلقین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کتاب کا آپ افتتاحیہ ذرا غور سے سنیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ رنگ کس طرح جھلک رہا ہے۔ کتاب کی آپ نے ابتدا کی ہے، اے حاضران جلسہ، یہ کم ترین اور آپ صاحب بلکہ تمام بنی آدم اول سے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ہر کسی کے ذمے ایک دوسرے کی خیر خواہی لازم ہے اور دوسروں کے مطالب اصلی مقاصد یا ان کی اصلی ضروریات کے مہیا کرنے پہنچانے کی کوشش کرنی سب کے ذمے ضرور ہے۔ تو اس عبارت سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس خون جگر کے ساتھ اور کتنے جذبے کے ساتھ آپ نے کتاب کی ابتدا فرمائی ہے۔ تو اس کتاب میں سب سے پہلے تو حضرت نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے کہ انسان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے۔ تو مثالوں سے آپ نے بات واضح کی، فرمایا کہ کان ایک عضو ہے، اس کا ایک مقصد ہے سننا، آنکھ کی غایت دیکھنا ہے، ناک کی غایت سونگھنا ہے۔ تو اس طرح انسان کی غایت اپنے خالق کی اطاعت ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ پہلے آپ نے ایک اصول بتلایا کہ ہر چیز کا ایک نہ کوئی مقصد ہے۔ جس شے کا کوئی مقصد نہ ہو، جس پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہوتا ہو، تو اس شے کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثالوں سے آپ نے واضح کیا، اور اس میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، مثلا ناک کا ایک مقصد ہے، کانوں کا ایک مقصد ہے اور زبان کا ایک مقصد ہے، انسان میں پائی جانے والی قوت لامسہ کا ایک مقصد ہے۔
تو جب اس کے اعضاء اور اس کے اجزاء کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو ہم یہ کیسے مان جائیں کہ اجزاء کا تو مقصد ہو لیکن کل کا کوئی مقصد نہ ہو، کل کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ پھر آپ نے یہ بات متعین کی ہے کہ انسان کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر اس بات کو تفصیل سے ثابت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ زمین ہے تو انسانی خدمت کے لیے، آسمان ہے تو انسانی خدمت کے لیے، دیگر ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب انسانی خدمت کے لیے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم غور کریں کہ ان میں انسان کس کے کام کا ہے تو ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ انسان بھی زمین یا آسمان یا کائنات کی کسی شے کے کام کا ہو۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بات بھی طے ہے کہ انسان عبث بھی نہیں، پھر کائنات میں انسان کا کوئی مقصد متعین نہیں ہو سکتا کہ زمین کے کام کا ہے، سورج کے کام کا ہے، کس کام کا ہے، یہ بات بھی متعین نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ضرور ہے کہ انسان اپنے خالق کے کام کا ہو، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی مقصد اور کوئی علت غائی انسان کی ہو۔ تو لیکن جب ہم انسان کا موازنہ کائنات سے کرتے ہیں تو ہمیں انسان کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو اب لا محالہ انسان غیر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو دو عقلی اصول ٹوٹتے ہیں۔ نمبر ایک تو انسان کا عبث، فضول، نکما ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ کے کاموں کا حکمت کے بغیر ہونا لازم آتا ہے۔ تو طبیعت کے لحاظ سے یہ اصول باطل ہے کہ انسان عبث ہو، اور الہیاتی قوانین کے لحاظ سے یہ بات، یہ مفروضہ غلط ہے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو۔ یعنی ایک طبی اصول ہے کہ انسان فضول نہیں، اور ایک الہیاتی اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ تو دیکھیں کہ پہلی بات کہ انسان فضول نہیں، یہ بات تو اتنی بدیہی ہے، اتنی واضح ہے کہ مثلاً جس طرح کہ یہ بات واضح ہے کہ ایک خوش صورت، خوبصورت بدصورت سے افضل ہے، ایک خوش آواز بد آواز سے افضل ہے، اور ایک سمجھدار فہیم آدمی بد فہم نافہم سے افضل ہے۔ تو جتنی یہ باتیں واضح ہیں اتنی ہی یہ بات بھی واضح ہے کہ انسان نکما اور فضول نہیں۔ تو دیکھو کائنات کی کوئی بھی شے نکمی نہیں، کوئی بھی شے۔ تو لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور کائنات کے مقابلے میں انسان کی افضلیت نہایت واضح، تو پھر ہم اس کو اگر کہیں کہ یہ فضول ہے، عبث ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کی تخلیق میں کوئی حکمت نہیں، تو یہ طبیعتی طور پر کتنا غلط لازم اصول ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ اگر انسان کو ہم فضول مانیں تو لازم آئے گا کہ انسان کی اللہ کی اس تخلیق میں کوئی حکمت نہیں۔ تو لیکن یہ بھی ایک فطری اصول ہے کہ اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہیں۔ دیکھو جتنے فطری طبی اصول ہیں
ان میں کوئی غلط نہیں کہ آپ کہیں کہ آگ جلانے کے لیے ہے، پانی پینے کے لیے ہے، زمین رہائش کے لیے ہے، تو ان میں کوئی بھی اصول باطل نہیں۔ تو اس اصول کو آپ کیسے باطل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں حکمت ہے؟ تو دیکھیں کہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں، کہ دیکھو انسانوں میں کتنے حکماء سمجھدار لوگ موجود ہیں، تو اگر اللہ میں حکمت و علم نہیں ہے تو یہ اس کی مخلوق میں علم و حکمت دانش کہاں سے آئی؟ ایک استاد کے پاس علم نہیں، فلسفہ پڑھانے والا استاد اگر فلسفہ سے نابلد ہے تو شاگردوں میں کیسے فلسفہ آئے گا؟ اگر ایک استاد کے شاگرد علم الکلام میں، علوم ادبیہ میں ماہر ہیں، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا استاد ادبیات میں یا کلام میں، فلسفہ میں ماہر ہے؟ تو اللہ کی مخلوقات میں پیدا کیے ہوئے لوگوں میں کتنے فلسفی ہوئے، کتنے حکماء ہوئے، کتنے دانشور ہوئے، کتنے علماء ہوئے؟ تو جب اس کی مخلوق کے علم سے، حکمت سے، اس کی مخلوق کی دانش سے ہم انکار نہیں کر سکتے تو ہم کیسے مانیں کہ اللہ میں حکمت نہیں؟ تو لہٰذا یہ دونوں اصول اپنی جگہ اٹل ہیں، ایک طبعی اور ایک الہی اصول۔ طبعی اصول ہے کہ انسان نکما نہیں، انسان عبث نہیں، فضول نہیں، ضرور اس کی تخلیق میں حکمتیں ہیں۔ اور دوسرا الہی اصول کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں حکمتیں ہیں، اللہ کے افعال میں حکمتیں ہیں، اللہ کا کوئی فعل، اس کی کوئی تخلیق حکمت سے خالی نہیں۔ اب اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کی تخلیق کے بھی کچھ مقاصد، کچھ فوائد اور کچھ ثمرات تو ضرور ہوں گے، لیکن دیکھو ہم ایک بات پہلے طے کر آئے ہیں کہ انسان غیر اللہ کے میں سے کسی کے بھی کام کا نہیں۔ تو اب دوسری بات کہ انسان کی تخلیق اللہ کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو اگر اس اصول کو ہم نہ مانیں تو کتنے طے شدہ اصول ٹوٹتے ہیں۔ ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کا کوئی مقصد ہے، اور یہ بات بھی ہم طے کر چکے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، اور یہ بات بھی ہم طے کر چکے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اگر انسان کا کوئی مقصد، کوئی غایت متعین نہ ہو سکے تو یہ سارے اصول ٹوٹتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ان بدیہی اصولوں کی روشنی میں ماننی ہوگی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔